تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ دور شاہجہانی اور اس کی نشانیاں، آج تک عجوبہ کہا جانے والا تاج محل، دلی کا قلعہ معلیٰ اور وہاں بولی جانے والی نفیس زبان یعنی اردو معلیٰ۔ دیکھیے، ہر زبان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کے ارتقاء کی ایک اپنی رفتار ہوتی ہے، ایک دن میں ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اب یہ ضرور ہے بھائی، دلی کا ایک کلچر ہے، دلی کی ایک چمک ہے، دلی کا ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کشے ہے۔ تو دلی والا کوئی زبان اگر بول رہا ہے تو یا کسی زبان کو اپنی کہہ رہا ہے تو اس میں ایک طرح کا ایک رنگ پیدا ہو جاتا ہے، رومانس پیدا ہو جاتا ہے۔ شاہ جہان اور دارا شکو تک پہنچتے پہنچتے کمپلیٹ سلسلہ ہو گیا۔ یہاں سے اردو کے دور اب قائم ہوتے ہیں باقاعدہ۔ شیخ کے پاس ہے اب صرف مسلح باقی، اور میرے پاس ہے اردو معلیٰ باقی۔ خوش آمدید۔ داستان اردو کی اس قسط میں دیکھتے ہیں ریختہ کے اردو بننے کی کہانی۔ ہماری گنگا جمنی تہذیب کی علامت، قومی یکجہتی کی علم بردار اور دلوں کو جوڑنے والی اس زبان کی داغ بیل دکن میں پڑی یا شمال میں، اس پر مورخین کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں دو رائے نہیں کہ اس کی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا خاصا اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے رابطے کی زبان کے طور پر اس کو فروغ دیا، اور اس زبان نے جب درباروں تک رسائی حاصل کی تو اس کے نوک پلک مزید درست ہوئے۔ اردو کی مقبولیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ مغل بادشاہ بھی اردو زبان سے واقف تھے اور حسب ضرورت اس کا استعمال کرتے تھے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی خاندان اتنا بڑا جو مغلوں کے ہاں جو شکوہ ملتا ہے آپ کو، یعنی رائٹ فرام بابر ٹو اورنگزیب، بلکہ بہادر شاہ ظفر تک میں تو لے آتا ہوں اس کو، پورا سیکوینس ملتا ہے، سلسلہ ملتا ہے، انتہائی پڑھے لکھے، انتہائی مہذب، آرٹس کی قدر کرنے والے، موسیقی کے ماہرین، مصوری کی قدر کرنے والے، بڑے بڑے مصور دیکھیے ان کے دربار میں آئے اور وابستہ رہے۔ ہندو مسلم اشتراک سے پروان چڑھنے والی یہ زبان جلد ہی خدمت ادب کے قابل ہو گئی اور قلعہ معلیٰ میں اس کی طوطی بولنے لگی تھی۔ شاہ جہاں نے اسے اردو معلیٰ یعنی سب سے اعلیٰ زبان کے خطاب سے نوازا۔ جب تک کچھ زبان دلی پہنچتی ہے وہ پھولتی ہے، پھلتی ہے، اور یہ سمجھیے کہ جیسے کلی جو ہے وہ کھل گئی ہو۔ شیخ ابراہیم ذوق کے شاگرد محمد حسین آزاد کے مطابق شاہ جہاں کے زمانے میں اقبال تیموری کا آفتاب عروج پر تھا۔ شہر اور شہر پناہ تعمیر ہو کر دلی دارالخلافہ ہوئی۔ بادشاہ اور زیادہ تر صاحبان ثروت وہاں رہنے لگے۔ اہل سیف، اہل قلم، اہل حرفہ اور تجار وغیرہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ خواص و عوام کے درمیان اردو کو مقبول کرنے میں شاہ جہاں کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ 750 برس سے 350 برس تک اس کا سفر بنتا بگڑتا ٹوٹتا اکٹھا کرتا رہا کہ ادھر سے کچھ لیں، ادھر سے کچھ لیں، سب جتنا نیشنل اور انٹرنیشنل کاسٹ، کلر، کریڈ، ریلیجن، ریجن کے جو یہاں انفلوئنس ہوئے تھے، آرٹ میں، لٹریچر میں، لینگویج میں، ٹریڈ میں، پولیٹکس میں، سب کو شاہ جہان اور دارا شکوہ کے زمانے سے صحیح معنوں میں
ایک کمپلیٹ سالڈ اینٹیٹی آف اٹ سیلف، آئیڈینٹی آف اٹ سیلف قائم انہوں نے کی. اب اردو کے مشاہیر پیدا ہونے لگے. شاہ جہاں کے دور میں جب دارالحکومت آگرہ سے دلی منتقل ہوئی تو جمنا کے مغرب میں ایک نیا شہر شاہ جہان آباد بسا اور قلعہ معلیٰ یعنی لال قلعہ تعمیر ہوا. شاہ جہان آباد کے گٹروں اور بل کھاتی گلیوں میں ریختہ یا زبان دہلی کی ہی سلطنت تھی. شاہ جہاں کو تعمیرات کا شوق تھا. یہی وجہ ہے کہ جس علاقے میں گیا وہیں اپنی عظمتوں کے نشان کسی عمارت کی شکل میں ثبت کرنے کی کوشش کی. ان عمارات میں دلی کا قلعہ معلیٰ اور جامع مسجد، آگرے کا تاج محل وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. بظاہر تو یہ عمارتیں مغل طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہیں، لیکن اردو کی ترویج و ترقی میں بھی ان کا اہم رول رہا ہے. شاہجہاں کے عہد میں اردو زبان میں جتنی خوبصورتی اور بول چال کرنے کا طریقہ جو پہلے برج بھاشا کہلاتی تھی یا جس میں آمیزش تھی سنسکرت الفاظ کی یا پراکرت کی برج بھاشا کی، وہ اس کے بعد یہ زبان خالص ایک اردو زبان کے طور پر آئی جو بے پناہ متاثر ہوئی فارسی زبان سے. شاہ جہاں نے اپنے ذوق کی تکمیل کے لیے دارالخلافہ میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین و اہل حرفہ کو جمع کیا. وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کی بولیاں ساتھ لائے. ہندوستان کے بنانے میں اور بہت سارے تہذیبوں کو ساتھ میں لانے کو، جیسے فن معماری کو لے لیجئے. تاج محل کو شاہ جہاں نے بنایا، مگر اس کے معمار جو تھے اس میں ہندوستان کے بھی لوگ تھے، اور جو اس کے نقش ہیں دیوار پر وہ افیکٹ سینٹرل ایشیا کا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہندوستان کی جو تہذیب ہے وہ ایک جدا تہذیب ہے. بادشاہ سلامت اور ان کے مصاحبین کے درمیان گفتگو کا انداز علمی اور ادبی ہوتا تھا، لہٰذا اس تال میل سے نئے نئے الفاظ و محاورے وجود میں آتے اور پھر تمام ملک میں پھیل جاتے، بالکل اسی طرح جیسے ٹکسال میں سکے ڈھلتے ہیں اور پورے ملک میں رائج ہو جاتے ہیں. شاید اسی لیے اس زبان کو ٹکسالی زبان کہا گیا. وہ ڈھلی ڈھلائی زبان جو کسی جگہ جسے باقاعدہ طور پر تیار کیا گیا ہو، تو وہ زبان جو کسی خاص معاشرے میں، کسی خاص ماحول میں ٹکسال میں سکوں کی طرح جو ڈھلی ہو، وہ زبان ٹکسالی زبان کہلائی. اور جب وہ اس کے الفاظ، اس کے محاورے بن گئے، ڈھل گئے، تو وہ ہماری بول چال میں شامل ہو گئے اور ہمارے بازار میں شامل ہو گئے، ہمارے دربار میں شامل ہو گئے اور ہمارے گھر بار میں شامل ہو گئے. شاہ جہاں کے عہد میں ایک طبقہ ان لوگوں کا تھا جو عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا سلطنت کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کارخانوں میں کام کرتے تھے. ان کی زبان کچھ الگ ہوتی تھی جسے کرخنداری اردو کہا گیا. جفا سہ رہا ہوں، وفا کر رہا ہوں، اور جنے کیسے بچ سے نبھا کر رہا ہوں. نہ پلی طرف ہے نہ بلی طرف ہے، بھائی نصیبن کا کوچا پتا کر رہا ہوں. حضور اینچلی ون کی تصویر دل نے بھائی دھلے گی کہاں یہ پتا کر رہا ہوں. وہ زبان نہ ہماری کتابوں کی زبان تھی، نہ ہمارے مہذب معاشرے کی زبان تھی. وہ ایک مخصوص زبان تھی جس زبان میں کارخانے دار، جسے ہم کارخاندار کہتے ہیں، اور اس کے ملازم آپس میں بات کرتے تھے. کارخانداری زبان کہلاتی تھی. اس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. ان کے اپنے بولنے کا انداز تھا. اپنے طور پر انہوں نے لفظوں کو کچھ توڑ مروڑ لیا تھا. کرخنداری اردو اپنی الگ شناخت رکھتی ہے. ہر چند اسے ادبی زبان نہیں کہا جا سکتا، لیکن اہل حرفہ کے لیے آج بھی یہ زبان اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنا کہ کل تھی. اپنے مخصوص حالات، اوزاروں کے نام،
काम करने के तरीक़ों वगैरह के इजहार के लिए ये तबका अपनी इस्तिलाहें खुद वाज़े करता था और ये सिलसिला जारी है। इर्तिक़ा की नई नई मंजिलें तय करते हुए जब उर्दू 18वीं सदी में दाखिल हुई तो उसके हुस्न में 4 चांद लग चुके थे। सियासी एतबार से ये सदी मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल से इबारत है, लेकिन यही सदी अदब और तहज़ीब की तश्कील और तरोीज की सदी भी है। शाहजहां के बाद औरंगज़ेब बादशाह हुआ। 6 माह तक दक्कन में रहा, औरंगाबाद की बुनियाद रखी और फिर दक्कनी ज़बान का नया खजाना लेके दिल्ली वापस आया। औरंगज़ेब ने ब्रज भाषा में शायरी की। उसके भाई दारा शिकोह ने उपनिषदों का तर्जुमा फारसी में किया। उसके दौरे हुकूमत में लुग़त साजी का काम भी शुरू हुआ और सिराजुद्दीन अली खां आरजू ने नवादिरुल अल्फाज तैयार की। औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद उसके जानशीनों ने मुग़लों की इज्जत व नामूस को खाक में मिला दिया। उनकी ऐशकोशी ने अजीम मुग़लिया सल्तनत को पारा पारा कर दिया। सिर्फ 12 साल की मुद्दत में 6 बादशाह तख्त नशीन हुए, लेकिन इत्मीनान की सांस किसी को भी नसीब न हो सकी। तायुश पसंदी की इंतहा बादशाह रोशन अख्तर मोहम्मद शाह उर्फ मोहम्मद शाह रंगीला पर हुई, जो 18वीं सदी के निस्फ अव्वल तक तख्त नशीन रहा। उस दौर में शुजाअत के अनासिर ज़ाय हो चुकी थी। बातिनी तौर पर मुआशरा टूट चुका था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर रिवायात की पासदारी में लगा हुआ था। ऐसे वक्त में ईहाम गोई की तहरीक परवान चढ़ी। ईहाम गोई तो एक ऐसी चीज़ है कि वो बात को ज़्यादा वजाहत से, ज़्यादा एलेबोरेट तरीके से बात न की जाए, बात को पर्दे में कहा जाए। ईहाम गोई की बुनियाद मानी याबी और तलाश मजमून ताज़ा पर रखी गई थी। ख्वाहिश ये थी कि वो मानी जो जिंदगी में बाकी नहीं रहे थे, उन्हें शायरी में तलाश किया जाए। मसलन शाकिर नाजी के ये अशार: कुरान की सैरे बाग पे झूठी कसम न खा, सी पारा क्यों है गुंचा अगर तू हंसा न था। ईहाम गोई से फायदा ये हुआ कि बहुत से नए अल्फाज व मज़ामीन उर्दू शायरी में शामिल हुए। कुछ नुकसान भी पहुंचा। मुब्तज़ल और बाजारी मज़ामीन भी ज़बान में दाखिल हो गए। लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तहरीक के ज़ेरे असर ये ज़बान गली कूचों और मेलों ठेलों तक पहुंच गई। जब उर्दू में इर्तिका हुआ, ये टर्म ऐसी आई हमारे यहाँ कि आम फहम और अवाम फहम। हमने आम फहम भी एलिट को माना, इसलिए गलतुल अवाम फसी नहीं है, गलतुल आम फसी है। 1748 में नादिर शाह का हमला हुआ और कैफ़ो सुरूर में डूबा हुआ मुआशरा मुज़तरिब हो उठा। इस इज़्तिराब की तर्जुमानी की उर्दू मुअल्ला ने और मीर और सौदा जैसे शुअरा की फ़िक्र को नई ज़मीन मिली। 18वीं सदी का आगाज़। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल सल्तनत का दामन तंग होने लगा था। अवध ने दिल्ली से रिश्ता क्या तोड़ा कि मुग़ल सल्तनत का शिराज़ा ही बिखर गया। बहुत तेज़ी से नई हुकूमतें कायम होती और उतनी ही तेज़ी से बिखर जाती। ऐसे वक्त में मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने दिल की बात दिलों में उतारने के लिए उर्दू मुअल्ला को वसीला बनाया। इनके अलावा इनामुल्लाह खां यकीन, अशरफ अली खान फुगां और शाह हातिम ने भी शायरी के मयार को बुलंद किया और उर्दू क़िलाए मुअल्ला में बाकायदा राइज हो गई। उर्दू मुअल्ला की रिवायत जो शाहजहां से शुरू हुई थी, वो मोहम्मद शाह से बहादुर शाह जफर तक पूरी बाकायदगी के साथ जारी रही। देखिए, रिवायत को डिवाइन करने के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेरे दादा ने एक मकान बनाया,
اب وہ مکان میرے دادا کے نام سے موسوم ہے، منسوب بھی ان سے ہے۔ میرے ابا نے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی، مکان پھر بھی میرے دادا کے نام سے منسوب ہے۔ پھر میرے باپ نے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی، مکان اب بھی میرے دادا کے نام سے منسوب ہے۔ اب میں اس میں کچھ تبدیلیاں کر رہا ہوں، مکان میرے دادا پردادا کے نام سے ہی منسوب ہے۔ میری گزارش ہے کہ روایت وہ ہوتی ہے کہ جس میں روایت کوئی جامد شے نہیں ہے، یہ سیال شے ہے، اور جب سیال شے ہے تو اس میں تبدیلیاں اپنے آپ واقع ہوتی رہتی ہیں۔ شاہ عالم ثانی نہ صرف اردو، پنجابی، ہندی اور فارسی کا شاعر تھا بلکہ ایک عمدہ نثر نگار بھی تھا۔ اس کی لکھی ہوئی داستان عجائب القصص اردو نثر کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ اس نے عجائب القصص 1792-1793 میں زبانی بول کر لکھوائی، کیونکہ وہ نابینا تھا۔ زبان کی بانگی دیکھیے، پلنگ پر دراز ہوئے اور افسانہ پری کو یاد فرمایا۔ اس نے قصہ کہنا شروع کیا اور خواص مشغول چپی کے ہوئی، تاں کہ بادشاہ زادی اور بادشاہ زادہ کے تئیں عالم خواب غالب آیا۔ جب شاہ عالم 1772 میں الہ آباد چھوڑ کے یہاں واپس آئے اور قلعے میں رہنے لگے، انہوں نے بہت بڑی یہ کتاب بھی، داستان بھی لکھی ہے، عجائب القصص کے نام سے اس کا لکھا ہے کہ میں ہندی زبان میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ تو وہ فارسی بولنا کم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بہت دن الہ آباد میں رہے تھے، اس کے پہلے بہت دن وہ مشرق میں رہے تھے، پٹنے کے آس پاس رہے تھے، تو وہ اچھا خود شاعری بھی کرتے تھے، تو وہ آپس میں پھر وہ لوگ بجائے فارسی بولنے کے وہ یہ زبان بولنے لگے۔ اردو ادب کو نئی قدرت مل رہی تھی، اس میں ہندوستانی اثرات کے ساتھ ساتھ ایرانی تہذیب و تمدن کے عناصر بھی شامل ہو رہے تھے۔ اردو شاعری کی بحور و اوزان، تلمیحات و تشبیہات وغیرہ مغربی ایشیائی ادب سے متاثر ہوئے۔ اس دور میں ہزاروں فارسی تراکیب اردو زبان کا حصہ بنی، ساتھ ہی بے شمار عربی اور فارسی محاورے اور اشعار کا اردو ترجمہ زبان و ادب کی زینت بن گیا۔ یہ اس کی پوری لنگوسٹک کی روایت سے آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے کہ اردو کیسے بن گئی، کہ ایک لفظ تو جیسا عربی میں تھا، عربی میں تھا، ویسا ہی آپ استعمال کرتے رہے، ایک آپ عربی میں بولتے رہے لفظ کو، معنی اس کے وہی رہے جو عربی میں ہیں ایک۔ اب یہ ہوا کہ آپ نے تلفظ بدل دیا، معنی وہی رہے، عربی رے ساکن کر رہے ہیں آپ۔ اب تیسری صورت، لفظ کی اصل وہی رہی لیکن معنی بدل گئے، جیسے وقت کی جمع ہے اوقات۔ چوتھی صورت یہ ہوئی کہ آپ نے معنی بھی بدل دیا اور لفظ بھی بدل دیے۔ میں اگر یہ کہوں کہ گاڑی کے آنے جانے کے اوقات یہ ہیں، تب بھی یہ جملہ صحیح ہے، اور آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ میاں صاحبزادے آپ کی اوقات کیا ہے، تب بھی یہ لفظ صحیح ہے۔ سودا کے اس شعر میں پیمانہ پر کردن یعنی مار ڈالنے کا استعمال دیکھیے۔ ساقی چمن میں چھوڑ کے مجھ کو کدھر چلا، پیمانہ میری عمر کا ظالم تو بھر چلا۔ محاورے زبان اور معاشرتی زندگی کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلاً ہندوستان پہ جب فارسی غالب تھی تو ایسے محاورے وجود میں آئے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ اور جب فارسی کا زوال شروع ہوا تو اس عہد کی ترجمانی بھی محاورے کرنے لگے۔ پڑھے فارسی بیچیں تیل، دیکھو یہ قسمت کا کھیل۔ غالب نے اپنے اشعار میں محاوروں کا خوبصورتی کے ساتھ استفادہ کیا ہے، جیسے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ مرزا نواب داغ نے اپنی شاعری میں محاوروں کا بحسن و خوبی استعمال کیا۔ کہتے ہیں عذر ان کی زبان سے نکلا، تیر گویا کمان سے نکلا۔ اور یہ سلسلہ بعد کے شعراء اور ادیبوں کے ہاں جاری و ساری ہے۔ جب تک سلطنت کی مرکزیت قائم رہی، معاشرے کے معمولات فارسی سے وابستہ رہے، کیونکہ فارسی دربار و سرکار کی زبان تھی اور مہذب و تعلیم یافتہ ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جب چھوٹی چھوٹی حکومتیں اور ریاستیں وجود میں آئیں تو فارسی کے اثر و رسوخ میں کمی واقع ہوئی اور اردو نے ملک گیر اہمیت حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اردو کے اس دور کی نمائندگی کرتے ہیں عاشق ہند شیخ محمد ولی نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اردو کے پہلے عوامی شاعر تھے۔ ان کی پیدائش سن 1735 اور وفات
सन 1830 की बताई जाती है। नज़ीर की शायरी की ज़बान बेहद आसान, हर दिल अजीज और नज़्म कहलाने की मुस्तहिक है। नज़ीर की शायरी में तमाम जमहूरी अक़दार, मुश्तरका तहजीब और मजहबी रवादारी रची बसी हैं, जिन्होंने मेले, ठेले, पर्व त्योहार, गुरु नानक शाह, हजरत अली, देवी देवता की तारीफ में नज़में लिखी। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की। यहाँ से उर्दू का वो दौर शुरू होता है जिसे हम 18वीं सदी में उर्दू के उरूज का दौर कह सकते हैं। अब दरबारों में अव्वलियत का सेहरा उर्दू ज़बान और हिंदुस्तानी तहजीब के सर बंधा। इस तब्दीली की वजूहात व मुहर्रिकात को 18वीं सदी के अहम शायर मिर्ज़ा सौदा ने इस तरह कलमबंद किया। अगर फ़हीम है तो चश्मे दिल से कर तू नज़र, ज़बां का मर्तबा सादी से लेके ताबा हज़ीं, कहाँ तक उनकी ज़बां को दुरुस्त बोलेगा, ज़बान अपनी में तू बांध मानिए रंगी। सौदा के इन अशार से वाज़ेह होता है कि मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के साथ फ़ारसी ज़बानो अदब से लोगों की दिलचस्पी में कमी वाक़ई हुई थी। उनके जहन में ये बात बैठ गई थी कि हम अपने ख्याल को जितने मौसर तरीके से उर्दू ज़बान में पेश कर सकते हैं, शायद किसी और ज़बान में नहीं। देखिए, उर्दू ज़बान की जो मिठास है वो तो एक तो इसके अल्फाज जो इसने लोन वर्ड्स लिए हैं हर ज़बान से, उसकी वजह से है। दूसरा जो उर्दू का उरूज़ है, जिसको आप बोल सकते हैं कि उर्दू की बहरें, ये उरूज़ जो शुरू में अरबी में पैदा हुआ, बाद में ईरान में आया और फिर उसके बाद ये उर्दू में आया। उर्दू वालों ने इसके अंदर इतना इजाफा किया है कि हर शेर आप पढ़ते ही आपका मन करता है कि इसको गुनगुनाना शुरू कर दें, गाना शुरू कर दें। उसके अंदर जो एक ख़ास किस्म का आहंग आता है वो किसी और ज़ुबान के अंदर नहीं है। ज़बान की मकबूलियत में इतनी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ कि 18वीं सदी के ख़त्म होते होते उर्दू अदबी ज़बान की हैसियत से पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हो गई। 1780 के करीब ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने पहली बार इस ज़बान के लिए उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, अलबत्ता मुसहफ़ी को है रेख्ते में दावा, यानी कि है ज़बांदा उर्दू की वो ज़बां का। इस तब्दीली का नतीजा था कि फ़ारसी के असालीब व असनाफ उर्दू में जज्ब होने लगे। गज़ल, वासोख्त, शहर आशोब वगैरह इसी दौर में अदब का हिस्सा बने। मुग़लिया सल्तनत ज़वाल आमादा थी, पर उर्दू का अदबी सफ़र अब रफ्तार पकड़ चुका था। ये ज़बान अब हिंदुस्तान के हर गोशे में बोली जा रही थी। अगली किस्त में तारुफ होगा हिकायत उर्दू के उस बाब से जो खुदाए सुखन मीर के नाम से मंसूब है। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो उनने तो, कशका खींचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। खुदा हाफिज। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम